مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى وخاتم النبيين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم رواه الإمام الهمام الأحمد في مسنده صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، آج 10 ستمبر 2023 بروز اتوار ہے اور آپ اور ہم سالانہ تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے معنون اس مقدس پروگرام میں تحصیل لاوا ضلع تلگنگ کے اندر موجود ہیں۔ میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت کا جلسہ ہے تو ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، جلسہ برائے جلسہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ جلسہ برائے مقاصد ہونا چاہیے۔ آپ حضرات ضلع اور ضلع کے باہر سے دور دور تک یہ اتنا بڑا مجمع تشریف لایا ہے، تو آپ لوگ کچھ سمجھ کے جائیں۔ جو ہمارا عنوان ہے، میری کوشش اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں عنوان سے دائیں بائیں بات نہ کروں، ورنہ عنوان تو ہمارا پوری شریعت ہے۔ میرا عنوان سے مراد جلسے کے اشتہار پہ لکھا ہوا عنوان ہے۔ جو عنوان ہے اس پر مجمع جمع ہے، ہم اس کی بات کریں۔ سر کا درد ہو تو پیٹ کے درد کی دوائی نہیں دی جاتی۔ جس عنوان پر مجمع جمع ہو اس عنوان پہ گفتگو کرنی چاہیے۔ تو میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں۔ آپ میں ہر آدمی ایک بات اپنے جان کے ساتھ طے کر لے کہ تو دنیا میں آیا ہے اپنے باپ کی وجہ سے، تیرا باپ دنیا میں آیا ہے اپنے دادے کی وجہ سے، تیرا دادا دنیا میں آیا ہے اپنے پردادے کی وجہ سے، یوں چلتے چلتے ہم دنیا میں آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے، اور حضرت آدم کو نبوت ملی ہے یا حضرت آدم کو انسانیت میں پیدائش کر کے دنیا میں بھیجا گیا ہے تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو ہماری جان، ہمارے آباء و اجداد کی جان ختم نبوت والے نبی کی وجہ سے ہے۔ تو جو میری جان میں طاقت، قوت، ہمت، سکت اور غیرت موجود ہے وہ خاتم النبیین کی ختم نبوت کے لیے بروئے کار لانی چاہیے۔ یہ اگر ہم اپنی جان کے ساتھ طے کر لیں تو پھر ہمارے لیے کام کرنا مشکل نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ضلع تلگنگ میں ابھی قادیانیوں کی عیاریاں بتائی جا رہی ہیں کہ خود کو ایز اے مسلم شو کر رہے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن میں۔ ہو سکتا ہے آپ حضرات کی ان سے ملاقاتیں ہوں، کہیں گفتگو ہو، کہیں اٹھک بیٹھک ہو، تو جب آپ ان سے گفتگو کریں، بات کریں، تو میں چند پوائنٹس آپ کو یاد کرا دیتا ہوں۔ جب آپ بات کریں تو اس طرز پہ کریں، انشاءاللہ تعالی یہ فقیر رب کریم کی جلالت پر بھروسہ رکھ کے کہتا ہے، اس دھرتی پر کسی قادیانی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا جو آپ کے سوالات کا جواب دے جائے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اندر غیرت کے ایک جذبے کو بروئے کار رکھیں کہ ہماری زبان، ہمارا علم، ہماری صلاحیتیں اور ہماری جان ختم نبوت پہلے نبی کی وجہ سے۔ تو توجہ رکھیں گے؟ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، جس کی توجہ نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ اچھا، جس کی توجہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ہاں، جزاک اللہ۔ میں نے آپ کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو میں چند باتیں سمجھا پاؤں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ جب قادیانیوں سے بات ہو نا، حضور پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں یا نہیں ہیں،
یہ عنوان قادیانیوں کے سامنے نہیں چلاؤ، یہ عنوان بعد میں، ثانوی حیثیت، سیکنڈ پوزیشن۔ پہلا جو عنوان ہے وہ اس پہ چلاؤ کہ مرزا قادیانی سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ یار نبوت کی بات تو بعد میں آئے گی، پہلے مرزا سچا ہے یا جھوٹا ہے اس کا فیصلہ تو کر لیں۔ ایک آدمی مجھے کہے کہ آپ کی گاڑی کے کاغذ 1 نمبر ہیں یا نہیں ہے، وہ اپنی مہارت بتائے تو میں اس سے پوچھوں گا تم ماہر ہے یا نہیں ہے۔ پہلے اپنا علم تے 10 نہ منو، تو کیا ہے، تیرے اندر کیا معاملہ ہے، پہلے اپنی صفائی دے، پھر بعد میں ہم دیکھ لیں گے کہ میری گاڑی کے کاغذ کس کے نام پہ ہے۔ نبوت پہ اعتراض، رسالت مآب پہ اعتراض، ختم نبوت پہ اعتراض کا مسئلہ بعد میں آئے گا، پہلے معترض کو کھنگالیں کہ اس کی اپنی حیثیت کیا ہے۔ توجہ ہے؟ قادیانیوں سے کہیں کہ نبی کون ہوتا ہے یہ ہمیں لکھ کے دے دیں، اور اس کے بعد وہ چیزیں ذرا مرزا قادیانی میں دکھا دیں کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں۔ پہلے یہ دکھا دیں نبی کون ہوتا ہے، what is the definition of apostling، رب کریم کی طرف سے جو نبوت ملتی ہے اس کی تعریف کیا ہے، اجزائے ترکیبیہ کیا ہے، نبی کا معاملہ بنتا کس سے ہے، نبی ہوتا کون ہے۔ تو پوری دنیا میں اس بات پہ اتفاق ہے کہ نبوت میں 4 چیزیں ہونی لازمی ہیں۔ توجہ رکھنا، یاد کرنا، میں آپ کی خدمت میں بیان نہیں کر رہا، سبق کے انداز میں بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں کوئی بات ڈال پاؤں۔ 4 چیزیں نبوت میں، یہ نبوت کی اجزائے ترکیبیاں ہیں، اس کے بغیر نبوت نہیں ہے۔ اور یہ 4 چیزیں وہ ہیں جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں ہر نبی کے اندر ہیں۔ تو نبی کون ہوتا ہے؟ اتفاقی بات پیش کریں کہ نبی وہ ہوتا ہے، نمبر 1 اعلیٰ درجے کا انسان ہو، نمبر 2 نبی مرد ہو، نمبر 3 اللہ کا بھیجا ہوا مبعوث من اللہ ہو، نمبر 4 معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک ہو۔ نمبر 1 اعلیٰ درجے کا انسان، میں نے صرف انسان نہیں کہا، پوائنٹ بھی نوٹڈ، انسان سے گناہ بھی ہوتا ہے، انسان سے خطائیں بھی ہوتی ہیں، انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، میں نے انسان نہیں کہا، میں نے فخر انسانیت کی بات کی ہے، میں نے انسان نہیں کہا، میں نے شان انسانیت کی بات کی ہے۔ میں نے جس عنوان پر بات کی ہے اس کو سمجھیں، نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے جس کے قریب گناہ جاتا ہی نہیں۔ وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، نبی کے قریب کوئی گناہ نہیں ہے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، نبوت کے کوئی گناہ نہیں ہے جسے گناہ سمجھتے ہو اگلے پچھلے معاف ہے، یہ نبی ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ نبی کون ہو؟ آپ اس کا معنی بیدار نہیں ہیں، ایسے غلطی آپ کی بھی نہیں ہے، آپ مغرب سے بیٹھے ہیں۔ یہی بات ان حضرات سے میں نے عرض کی تھی کہ مجھے جیتا جاگتا مجمع دیں، میں قصہ گو مولوی نہیں ہوں کہ میں آپ کو کوئی قصے سناؤں، لطیفے سناؤں، میں نے دلائل رٹوانے ہیں۔ تو خدا را میں مختصر سی بات کروں گا، میری گفتگو میں اگر آپ توجہ دے سکے تو میں بات آگے چلا لوں، ورنہ ہم دعا کر لیں۔ توجہ ہے؟ تو نبوت کی کتنی چیزیں ہیں؟ پورا مجمع انگلی اٹھا کر بتا دیں، یاد رہے گا کتنی چیزیں ہیں؟ 4۔ نمبر 1 نبی، نمبر 1 نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہو، نمبر 2 نبی مرد ہو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ نبی مرد، عورت نبی جن سکتی ہے، نبی بن نہیں سکتی۔ نمبر 3 وہ کس کا بھیجا ہوا ہو؟ کس کا؟ اللہ کا بھیجا ہوا ہو۔ نمبر 4 وہ گناہوں سے پاک۔ میں ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں، سنیے، نبوت میں 4 چیزیں ہیں، توجہ۔ نمبر 1 نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے، نمبر 2 نبی مرد ہوتا ہے، نمبر 3 نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، نمبر 4 نبی گناہوں سے، سارا مجمع دہرائے، نمبر 1 نبی اعلیٰ درجے کا
इंसान होता है, नंबर 2 नबी मर्द होता है, नंबर 3 नबी अल्लाह का भेजा हुआ होता है, नंबर 4 नबी गुनाहों से पाक होता है। एक दफा फिर दोहरा लें, नबुव्वत में कितनी चीजें हैं? 4 चीजें। नंबर 1 नबी आला दर्जे का इंसान होता है, नंबर 2 नबी मर्द होता है, नंबर 3 नबी अल्लाह का भेजा हुआ होता है, नंबर 4 नबुव्वत गुनाहों से पाक होती है। तो ये 4 चीजें हैं। कादियानियों, आओ दलील की दुनिया में बात करते हैं, प्रूफ एविडेंस से बात करते हैं। मेरे नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा खातमुल अंबिया का मामला, नबुव्वत खातमियत मोहम्मदिया का मसला बात में आएगा। पहले मुझे बताएं, मिर्जा सच्चा है या झूठा है? नबुव्वत की 4 चीजें हैं। नबी आला दर्जे का इंसान है, नबी मर्द है, नबी अल्लाह का भेजा हुआ है, नबी गुनाहों से पाक है। इनमें कोई एक चीज कादियानी दलील के साथ मिर्जे के अंदर साबित कर ले, हम देख लेंगे इसमें कितनी गैरत है। आप जीते जागते चेहरे के साथ, जीती जागती आंखों के साथ, कान की खिड़कियां खुले हुए दिल तक मेरे इस जुमलों को रास्ता देना। सबसे पहले आते हैं आला दर्जे का इंसान। क्या मिर्जा कादियानी आला दर्जा तो दूर रहा, इंसान भी है या नहीं है? सुनिए 1 मिनट, मैं दलील देने लगा हूं, अभी नहीं। हो सकता है वो कोई सादा आदमी जिसके दिल में दीन का दर्द हो लेकिन दीन का इल्म न हो, वो कादियानियों की अय्यारियों से वाकिफ न हो, मिर्जाइयों की चालाकी उसके इल्म में न हो, तो वो कह सकता है मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी, ठीक है मिर्जा काफिर था, ठीक है मिर्जा झूठा नबी था, लेकिन ये तो नहीं कहो कि वो इंसान नहीं था। इतना तो गुजारा कर लो। ओए मुखालिफ को इंसान तो मानो। मैं उस साधे बंदे को समझाने लगा हूं, लावा के गयूरो, कान की खिड़कियां खोल तक दिल तक इस जुमले को रास्ता देना। मिर्जा इंसान है या नहीं है, ये तू और मैं फैसला क्यों करें? उठाओ मिर्जा की किताबें, मिर्जा से पूछो, मिर्जा बता तू खुद को इंसान मानता है या नहीं? समझे या नहीं समझे? काश मैं आपके जहनों तक ये बात उतार पाऊं। समझे? तो मिर्जे की किताबें उठाते हैं। मैं बड़ी दलील और प्रूफ से एक एक सबूत के साथ बात करने लगा हूं, आपको पेश कर सकता हूं। दुनिया की कोई अदालत में मिर्जाई माह का परवुर्दा इस फकीर कर मुकदमा दर्ज करे, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ द पाकिस्तान तो छोड़िए, आलमी अदालत तक इन हवालों का जिम्मेदार हूं। रूहानी खजाइन पेश करने लगा हूं, जिल्द नंबर 19 पेश करने लगा हूं। मिर्जा कादियानी जिल्द नंबर 19 का सफा 27 पेश करने लगा हूं। मिर्जा अपनी इंसानियत के बारे में एक शेर कहता है, किरम खाकी हूं मेरे प्यारे, नह आदम जात हूं। किरम खाकी हूं मेरे प्यारे, नह आदम जात हूं बशर की जाए नफरत इंसानों की आर हूं। मिर्जा कहते हैं मैं तो इंसानों की जाए नफरत हूं, मैं आदम अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं हूं। किताब मिर्जे की ना हो, शेर मिर्जे का ना हो, छापी मिर्जाइयों ने ना हो, अल्फाज मिर्जे के ना हो, मेरी सजा दुनिया की कोई अदालत मुझे दे, मैं कबूल करने पे तैयार हूं। जब किताब मिर्जाइयों की है, लिखी खुद मिर्जे ने है, शेर इनका है, छापी इनने है, जब वो खुद को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं मानता, इंसान के लिए औलाद आदम होना फर्ज है, वरना वो औलाद आदम नहीं है तो इंसान कैसे है? तो मुझे बताएं, जब मिर्जा खुद को इंसान नहीं मानता, हमें ज्यादा जरूरत पड़ी है कि हम उसको इंसान कहते फिरें? मैं समझाने के लिए कहता हूं अपनी जुबान में, मैं खोदती को हाथ नहीं लाया भी मिर्जे को मैं खुद इंसान समझना।
आज मैं खुद तीनों हाथ ले खलोते हैं ना, जब मिर्जा खुद को इंसान नहीं मानता। और मिर्जाइयों, मैं आज इस इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में देखी जाई हुई बात पर कहने लगा हूं, मिर्जाइयों आओ रसूलुल्लाह के दामन रहमत से वाबस्ता हो जाओ। खुदा की कसम, इस मिर्जे गामे ने तुम्हारे अकीदे पर जर्ब लगाई है। मिर्जाइयों के मुरब्बियों, मिर्जाइयों के मौलवियों, एक वक्त आना है, कब्र और हश्र भी आनी है, कयामत के दिन होगा, मैदान महशर होगा, अल्लाह के दरबार में तुम भी आओगे, हम भी आएंगे और तुम्हारे फॉलोअर्स ये कादियानी भी आएंगे। तब पता चलेगा घोड़े पे सवार कौन था, गधे पे सवार कौन। फसौफ तरा इज़न कशफतिल गुबार अफरसुन तहत रिजलिका अम हिमार। शायर कहता है ये गर्दो गुबार तो छटने दो, अभी वाजे हो जाएगा तू गधे पे सवार था या घोड़े पे सवार था। कादियानियों, मिर्जा खुद को इंसान नहीं कहता, वो इंसानियत की नफी करता, तो तुम उसको इंसान कैसे मानते? तो पहली चीज कि नबी कौन होता है, बोलिए बोलिए कौन होता है? आपके जज्बात ठंडे नहीं होने चाहिए। कौन होता है? आला दर्जे का इंसान होता है। तो मिर्जा तो आम इंसान अदने दर्जे का भी नहीं है। तो नबुव्वत में पहली चीज जब इंसानियत वाली बात नहीं रही तो मिर्जा नबी कैसा? मैंने कहा ना, आते हुए को खंगालो के तेरे थैले में क्या है। रसूलुल्लाह की बात तो बाद में आएगी। आओ दूसरे नंबर पर, हर नबी मर्द होता है, औरत नबी जन सकती है, नबी बन, बोलिए बोलिए, नबी बन नहीं सकती। तो मिर्जा मर्द है या औरत? खुद मिर्जे से पूछ लो। इस पे भी मुझे बात करने की जरूरत नहीं है, इस पे भी रूहानी खजान पेश कर रहा हूं। शायद कोई मेरा सादा भाई मुझे कहे मिर्जे के बच्चे थे, मिर्जे की बीवी थी मौलाना, आप कैसे कह रहे हैं? मैं एक मिनट, ये अपनी सूफियाना सोच अपने पास रखो। जी हाँ, वो सूफी नहीं जो अकाबिर के सूफी होते हैं, वो सूफी जो सूफ वाले सूफी होते हैं। ये सूफी वाली सोच अपने पास रख। मुझे बता, जब मिर्जा खुद को मर्द न माने, असी खुद तीनों हाथ लाया मर्द आखी है, हम क्यों उसे मर्द कहें जब वो खुद को नहीं कहता? उसकी किताब उठा लो, ये रूहानी खजान की जिल्द 21 उठा लो। मिर्जा कादियानी कहता है अल्लाह ने मेरा नाम मरियम रखा है और मैं 2 साल प्रेग्नेंट रहा, हामिला, पेट में बच्चा। इस हवाले को मेरी इस्लामी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं पढ़ूं, वरना मिर्जे ने तो इसमें इस हद तक लिखा है कि आलम इस्तिआरा में रब ने मेरे साथ मियां बीवी वाला ताल्लुक कायम किया है। मैं हामला हुआ, यूं मुझसे मैं पैदा हुआ, मैं ईसा भी हूं, मैं मरियम भी। उस लानती की किरदार तो यह है, मैं सिर्फ आपको इशारे दे रहा हूं। मिर्जा खुद को मरियम कहता है, खुद को उम्मीद से कहता है। ठीक है, उम्मीद माना है ना, हम सब उम्मीद से हैं वाला उम्मीद नहीं। हाँ, प्रेग्नेंट, हामिला, पेट से बच्चे की मां कहता है। तो बच्चे की मां मर्द होता है या औरत होती है? बोलिए बोलिए, पीछे वाले नहीं बोल रहे, आप भी बोलिए, मर्द होता है या औरत होती है? तो जब मिर्जा खुद को मर्द नहीं मानता, और नबुव्वत की दूसरी जुज़े ला यनफक ये है कि नबी मर्द होता है, मिर्जा खुद को प्रेग्नेंट और औरत मानता है, तो जब मर्द ही नहीं है तो नबी वाला मामला तो बहुत दूर रहा। मैंने कहा ना, अपने अंदर दलील की ताकत का एटम बम बनना पैदा करो। और नंबर 3, नबी अल्लाह का भेजा हुआ होता है। बोलिए, किसका भेजा हुआ होता है? उसूली तौर पे जब पहली 2 चीजें नहीं है तो तीसरी की तो बात ही नहीं करनी चाहिए ना। हमारे यहां कहते हैं जंदी दाढ़ी न मूछों दी बात न पूछ। तो जब पहली 2 चीजें नहीं है तो फिर तो बात ही नहीं करनी चाहिए, बात ही खत्म। लेकिन मैं इत्माम उज्जत के लिए अगली 2 चीजें भी पेश किए देता हूं कि नबी वो है जो अल्लाह का भेजा हुआ है। आओ मिर्जे को खंगालते हैं, मिर्जा साहब तू अल्लाह का भेजा हुआ है या नहीं? अल्लाह का भेजा हुआ तो छोड़ो, मिर्जा तो अपना भेजा हुआ भी नहीं है,
غیر کا بھیجا ہوا ہے. مرزا تو کہتا تھا اگر اس وقت اللہ کا سایہ دیکھنا ہو تو انگریز حکومت ذل اللہ فی الارض، اللہ کا سایہ ہے، یہ انگریز کا بھیجا ہوا ہے. نبی مبعوث من اللہ ہوتا ہے، یہ مبعوث من الانجلیز ہے، اسے تو انگریزوں نے بھیجا ہے. انگریز نے کہا تھا جہاد سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، یہ انگریز کہتے تھے، اور ان کی ٹانگیں کانپتی تھیں جہاد کے نام سے. ہے بھی ایسے کہ مومن موت سے نہیں ڈرتا، کافر موت سے ڈرتا ہے، اس لیے تو کافر مسلمان سے ڈرتا ہے، اصول یہی ہے. تو مرزا آ کر اپنے معجزے کا اعلان کر رہا ہے. اے منہ تے مسور دیدار، کہتے ہیں میرا معجزہ یہ ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جہاد منسوخ ہو چکا ہے، یہ معجزہ ہے. جاؤ بے ایمان بوتھے والا، میرے پاک نبی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے والجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت کا سورج تو چڑھ سکتا ہے، جہاد امت پر ختم نہیں ہو سکتا. اور ڈرپوکوں کی اولاد، تو اس کو نبی کہتا ہے جو جہاد کا منسوخیت کا ایک قصیدہ پڑھتا ہے. مرزے کی کتاب دیکھیں، کہتے چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دی کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال. یہ اس نے اشعار پڑھے کہ میرا معجزہ ہے. واہ، وہ سجا اور مسلمہ کذاب دو نبوت کے جھوٹے دعوے دار تھے. سجا عورت تھی، مسلمہ مرد تھا. ان نے آپس میں رات کو اکیلے میں ملاقات کی تو صبح کہنے لگے ہماری شادی ہوئی، تحفہ اللہ نے بطور معجزہ یہ دیا، 3 نمازیں موقوف ہو گئی ہیں. اور جی مرزا اتھے 2 سن، تو کلہ ہی کر لیا. میری اسٹیج کی شرافت اجازت نہیں دیتی، ورنہ میاں بیوی اور اکیلے والے معاملات کی شہوت کی ڈیزالونگ میں یوں سمجھا دوں آپ کو. تو اکیلے ہی بیٹھ گیا اور میرا معجزہ ہے کہ جہاد حرام ہے. تو بابا نبی کون ہوتا ہے؟ کس کا بھیجا ہوا ہوتا ہے؟ اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے. مرزا انگریز کا بھیجا ہوا ہے. نمبر 4، نبی گناہوں سے بولتے نہیں ہیں. میں آخری عنوان پر آخری بات پیش کر رہا ہوں. نبی چوتھے نمبر پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بھیجا ہوا کے بعد کیا ہوتا ہے؟ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. معصوم عن النسیان والخطا، نبی گناہوں سے پاک، نبی غلطیوں سے پاک، نبی خطاؤں سے پاک، نبی رب کی نافرمانی سے پاک. نبی گناہ کا معالج ہوتا ہے. نبی کا گناہ میں مبتلا ہونا نبی کا عیب ہے، اور نبی وہ ہے خلقت مبرئا من کل عیب، نبی ہر عیب سے بری نہیں، نبی ہر عیب سے مبرہ، نبی ہر عیب سے طاہر، نبی ہر عیب سے مطہر، نبی ہر عیب سے صاف پاک پیدا ہوتا ہے. مرزا تو وہ ہے گناہوں میں لتڑا پھتڑا، مرزا تو وہ ہے گناہوں میں ملوث، مرزا تو وہ ہے گناہگار، خطا کار، روسیہ کار بندہ ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ اور میری نہ مان، مرزے کی اپنی کتابیں اٹھا لے. ادھر بھی مرزے کی کتابیں، میری بات نہیں ہے. سیرت المہدی جلد نمبر 2، مرزا کا بیٹا مرزا بشیر احمد، ٹھیک ہے، بجن بیوی کا بیٹا جو تھا مرزا بشیر احمد، اس کا بیٹا دوسری بیوی سے، وہ کہتے ہیں میرے ابا جی ایک رات، سردی کی رات، لحاف اوڑھ کے اوپر رضائی ڈال کے سوئے ہوئے تھے تو عورتیں ان کی ٹانگیں دباتی تھیں، اور وہ ان کی محرم رشتہ دار بھی نہیں تھی. کیوں مرزا جی؟ تیری کیڑی سکی لگتی سی؟ کون تھی وہ؟ پھر 2-3 عورتوں کا نام بھی لے کر محلے کی عورتیں آتی دباتی. کہتے ایک رات کا واقعہ ہے، سردی زیادہ تھی، ابا جی کی ٹانگیں دبا رہی تھی ایک خاتون، اور اس کو سمجھنا ہے کہ ٹانگ دبا رہی ہوں یا پلنگ کی لکڑی دبا رہی ہوں. یہ مرزے کا بیٹا لکھ رہا ہے، مرزا بشیر احمد. میں حوالے کا ذمہ دار ہوں، ہم حوالہ پیش کرنے والے ہیں، حوالہ اللہ کے حوالے والی بات نہیں کر رہا. کہا جی مرزے نے کہا آج سردی بڑی ہے، پنجابی میں اس نے لکھا بڑی سردی ہے. اس نے کہا جی تاؤں تے تواڈے لتاں لکڑی وانگ ہو گئے.
وہ دبا پلنگ کی لکڑی تھی نا، اس نے کہا تبھی تو تمہاری ٹانگیں لکڑی کی طرح ہو گئی۔ میرا سوال ہے، یہ تنہائی میں عورتوں سے ٹانگیں دبوانا یہ کسی شریف آدمی کا کام نہیں ہے، تم نے اسے نبی سمجھ لیا، اور مرزائیوں تمہاری مت ماری گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا رب رسے تے مت کھسے، جب اللہ ناراض ہو تو ایمان چلا جاتا ہے۔ تو مرزا تو گناہوں میں یوں ملوث ہے، شاید مجمع میں بیٹھا کوئی بندہ یہاں سے اٹھنے کے بعد میرے برادر عزیز مفتی آصف محمود کو کہے اے تیرے مولوی گل ٹھیک نہیں کی تھی، اس کی پرسنل لائف ہے۔ آج کل دیکھیں نا انٹرنیٹ پر بڑے بڑے آپ کو چیزیں مل جائیں گی، اور وہ علماء سے توڑنے کے لیے۔ آج مجھے ایک کال آئی، ایک بندہ کہنے لگا آجی فلاں انجینئر صاحب نے کہا سارے مولوی جو ہیں فلاں یہ انگریزوں کے فلاں ایجنٹ ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، اگر مولوی سارے انگریز کے ایجنٹ ہیں تو انگریز ہمارا مخالف کیوں ہے، ہماری اس سے ٹکر کیوں ہے؟ ہم اگر مرزائیوں کے ایجنٹ ہیں، مرزائی ہماری ساتھ ٹکر میں کیوں ہیں؟ یاری تو آپ کے انجینئر کی ان سب کے ساتھ ہے، تو کہتا مولوی کو ہے۔ اسے تو کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، رائٹ؟ پھر کہیں سن لیا نا، چور مچائے شور کی ترتیب ہے نا۔ شاید کوئی آپ کو یوں کہہ دے کہ جی مولوی صاحب اس کی پرسنل لائف ہے، ذاتی زندگی ہے، اس میں کیوں انوالو ہوتے ہو؟ نا مسئلے کی بات کرو، زندگی میں تو انٹرفیئر نہ کرو۔ تو میں ایسے بدھو دماغ کو جواب دینے لگا ہوں کہ بھائی پرسنل لائف کہاں ڈسکس ہوتی ہے کہاں نہیں ہوتی، یہ میئرمنٹس بھی آپ کو پتہ ہے کیا مطلب؟ اگر کوئی بندہ عام زندگی گزارے تو ہم اس کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، نہیں مداخلت کریں گے۔ لیکن ایک آدمی خود کو نبی کہہ دے تو نبی کی پہلے پرسنل لائف دیکھی جاتی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میرے پاک نبی نے جب قوم کو کلمے کی دعوت دی تھی، فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے پہلے اپنی ذاتی زندگی کے 40 سال پیش کیے یا نہ کیے؟ فرمایا لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا هَلْ وَجَدْتُمُونِي صَادِقًا أَمْ كَاذِبًا۔ کہ لوگوں میں نے تم میں 40 سال کا زمانہ گزارا ہے، میں نے تم میں 40 سال کے شب و روز لیل و نہار گزارے، تم میرے ان معاملات سے واقف ہو، بتاؤ مجھے کیسا پایا؟ تو نبوت کی پہلے پرسنل لائف ہے، تاکہ وہ جب امت کے سامنے پیش ہو تو اس پہ NOC مل جائے، نان آبجیکشن سرٹیفکیٹ، کہ اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو پہلے نبوت کی ذات دیکھی جاتی ہے، پھر نبوت کی بات دیکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد حضور نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا فرمایا، کلمہ پڑھ لو۔ تو پہلے ذات پیش کی، پھر بات پیش کی۔ مرزے نے دعویٰ مولویت کا نہیں کیا، عام آدمی کا نہیں کیا کہ ہم اس کی پرسنل لائف کی تحقیق نہ کریں۔ مرزے نے دعویٰ نبوت کیا ہے۔ نبی کی بات بعد میں آتی ہے، نبی کی ذات پہلے آتی ہے، اس لیے ہم اس کی پرسنل لائف کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ یوں نہ کہنا کہ اس کی ذاتی زندگی کیوں پیش کر رہے ہو۔ تو نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، مرزا گناہوں کا پلندہ ہے۔ تو میں نے کہا نبوت کی اجزاء ترکیبیاں 4 ہے، اعلیٰ درجے کا انسان ہے، مرد ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے، گناہوں سے پاک ہے۔ مرزا چاروں میں کسی ایک میں بھی نہیں ہے۔ آپ کو کیا پڑی ہے کہ ہم اسے مرزے کو نبی کہتے پھریں؟ اس انداز میں آپ بات کرو، اس دھرتی پہ کسی قادیانی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا جو آپ کے سوالات کا جواب دے سکے۔ امید ہے آپ نے میری گفتگو یاد کی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ مجھے بر وقت ملتا ٹائم تو میں انشاءاللہ تفصیل اس پر مزید بھی عرض کرتا، لیکن اب بھی جتنی گفتگو ہوئی ہے یہ فائدے سے کم، فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ مفتی صاحب انجینئر علی مرزا کے فتنے پر کچھ روشنی ڈالیں۔ ویسے کہا سچ ہے، اندھیرا ہے نا، وہاں روشنی ڈالنی چاہیے۔ انجینئر علی مرزا دنیا میں ایک اصول ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی اسی اصول کو اپنا لیں۔ توجہ رکھنا، توجہ۔ اگر کوئی ڈاکٹر کو کہے کہ تو غلط دوائی دیتا ہے تو اس بندے کو خود ڈاکٹر ہونا چاہیے یا مریض ہونا چاہیے؟ بولیے۔ ہاں،
डॉक्टर डॉक्टर को कहेगा तू गलत कर रहा है, ऐसा है या नहीं? एक प्रोफेसर लेक्चर दे रहा है अपने स्टूडेंट्स को, और राह जाते हुए कोई मोची उठ के कहे प्रोफेसर तो यख मारी खलोते हैं, वो कहते हैं अरे तो कुछ भी नहीं होगा, तो उसका एतराज ठीक है, वैलिड है। हम कहेंगे नहीं, प्रोफेसर पर प्रोफेसर अटैक करे, बात बनती है। उलमा पे मिर्जा इंजीनियर अटैक करता है तो हम अटैक को तस्लीम कर लेंगे अगर ये आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो, मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, मुफस्सिर हो, और तो छोड़ो मदरसे में जाके कभी इसने झाड़ू तो दिया हो? इसने तो एक दिन भी मदरसे नहीं पढ़ा। तो मां के पेट से तो कोई दुनिया की चीज बंदा नहीं सीख सकता। ये बोतल बनानी हो वो भी मां के पेट से बंदा नहीं सीखता, और मसले समझाने मां के पेट से बंदा सीखेगा। तो जो बंदे इंजीनियर को सुनते हैं, अगर आलिम समझ के सुनते हो तो वो आलिम नहीं है, वो इंजीनियर है मैकेनिकल। उससे पूछे मेरे मोटरसाइकिल का कार्बोरेटर खराब हो गया है, कैसे ठीक होगा? मेरी गाड़ी का ब्रेक सिलेंडर खत्म हो गया है, कैसे ठीक होगा? तो बता देगा, वो इस चीज का माहिर है। इंजीनियरिंग सीखने के लिए भी उसने अपनी अम्मा जान की गोद में नहीं सीखी थी, वो भी तो वो कॉलेज ज्वाइन किया था, तब जाके उसने पढ़ी। तो इल्म के लिए कोई उलमा के पास ना है। ये जब हम बात करते हैं फिर लोग कहते हैं वाह इल्म कोई मौलवियों की मीरास है कि सिर्फ मौलवियों के पास होगा, बाकी किसी के पास नहीं होगा। मैंने कहा बेवकूफ इंसान, तुझे इतना भी नहीं पता कि नबुव्वत के वारिस उलमा है और इल्म नबुव्वत की विरासत है, तो विरासत वारिस के पास ही होगी ना, तेरे पे उकुल होनी है। अजीब बात है। फिर दूध वाले से दूध मिलता है, मिठाई वाले से मिठाई मिलती है, गोश्त वाले से गोश्त मिलता है। कभी करियाना स्टोर के पास जाकर भी आपने गोश्त लिया है? इतना अक्ल थोड़ा कम कर दे भी लूण की दुकान तो लूण लभना है। हाँ, आप कपड़े की दुकान पे नहीं कहते भी मुझे नमक दे दे, नमक की दुकान पे नहीं कहते मुझे कॉटन का सूट देते। दीन के मसले में आप इतने भोले क्यों बन जाते हो? क्या मसला है? इंजीनियर होना जुर्म नहीं है, लेकिन इंजीनियर इंजीनियरिंग की बात करे ना, वो आउट ऑफ सोर्स बात क्यों करता है? और सुने, इंजीनियर के साथ ये आलिम हाफिज होता ना, हम इसकी कदर करते। हमारे उलमा देवबंद में सिलसिला नक्शबंदिया का एक बहुत बड़ा नाम है, हजरत जी पीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातों, जानते हैं ना? पीर साहब इंजीनियर भी हैं, एडवोकेट भी हैं। कभी किसी ने एतराज किया है अजी पीर साहब इंजीनियर है, ऐ क्यों गल कर दे? तो भी इंजीनियर भी है, आलिम भी है। तो ये बंदा तो जस्ट इंजीनियर विदाउट आलिम है, इसको क्या जरूरत है कहने की? तो इसकी सारी बातें बाद में, लेकिन पहले इसको खंगालो, इसमें क्या है? जो बात मैंने मिर्जा अव्वल के लिए की है ना, वही मिर्जा सानी के लिए कर लो कि इसको खंगाले, इसमें क्या है? ये जो दावा कर रहा है वो इसमें है या नहीं है? तो इस मिर्जे अली मिर्जे को भी खंगाल लो कि जो दावा कर रहा है वो इसमें है। ये कहते मैं इल्म दे रहा हूं, तू आलिम है, मैं कुरान की दलील दे रहा हूं, तूने कुरान किसी से पढ़ा? मैं हदीस की दलील दे रहा हूं, तू किसी मुहद्दिस के पास गया? जी नहीं। तो किस बुनियाद पे दे रहा है? जब तेरी जात इल्म के दर्जे में चब्बल बटा चब्बल है तो हम तेरा मसला कैसे माने? और जो लोग कहते हैं ना जी बड़ी दलीलां देंदा है, मैंने कहा कभी फिर मोची से ऑपरेशन करवा लो कि डॉक्टर की कैंची से मोची की रंबी बड़ी तेज होती है, तो मिनट लाना ते ऐ गुर्दा काट के साफ साफ करके ते बच्चों को दे देना, फिर तू उठ नहीं सकना। अगर मोची कहे कि इसके ब्लेड से इतना छोटा टुक्का डॉक्टर लगाता है और उन्होंने 2-2 लाख देते हो, अजी मैंने 5,000 दे, मैं तेन रंबी मार के सारा काम तमाम कर देना। करा लोगे? आप कहेंगे नहीं। क्यों? और अगर वो मोची कहते क्यों, डॉक्टरी कोई डॉक्टरों की मीरास है, तो आप क्या जवाब दोगे? तो जो जवाब आपने वहां मोची को देना है यहां कॉपी पेस्ट कर लो। और क्या, इसको लोग मौलवी समझ के सुनते हैं। नमू नमथा ते जिन वजीरिस्तान वाले पहाड़ा तो लथा। अच्छा वजीरिस्तान भी दूर है, मूसा खैल ते पहाड़ा तो लथा। सकेसर तो थोड़े तो दूर है ना, मूसा खैल करीबी है ना, इथू लथा। अजीब दुनिया है। तभी तो मैंने
کہ اس زمانے میں بات میں اس کو کھلا کھلا کہا تھا، اور آج تک ہمارا چیلنج قائم ہے کہ مرزے اگر تجھ میں جرت ہوتی نا تو ہم سے بات کرتا. میں تو مولانا نواز جنگوی شہید رحمہ اللہ کی زبان میں کہتا تھا کہ بھئی تم ماں دا دودھ پیتے ہے بوتل دا نہیں تے ساڑے نال گل کر لے. امیر عظیمت کے لفظ یاد ہے نا، اجی تم ماں دا دودھ پیتے ہے بوتل دا نہیں پیتا. وہ تو ذریت رافضیت کے لیے ایک جملہ مزید بھی کہتے تھے، اجی تم ماں دا دودھ پیتا ہے کدی کتیا دا نہیں پیتا تے حق نواز دے دلائل دا جواب دے دے. جو ان کے لفظ ہوتے تھے نا، میں آج بھی کہتا ہوں مرزا تم ماں دا دودھ پیتے اگر بوتل دا نہیں پیتا تے علماء دیوبند نال سامنا کر لے. للکار ہے شیر کی للکار ہے شیر کی للکار. مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب. لیکن کبھی بھی نہیں کرے گا. آپ دیکھنا مرزے کو شوق ہے ہم سے چھوٹے موٹے پنگے لینے کا. پتہ ہے کیا، کبھی ہماری تصویر اپنے چینل پہ لگا کے اوپر کاٹا لگا کے کہے گا مولوی عین آنکھیں. کبھی اعتراض کرتے ہو کہا انہوں نے ایسے کہا تھا. او بھئی کہا تھا تو ٹھیکیدار پڑھ دیں، کر لینا آنکھوں سے آنکھیں چار. اسے پتہ ہے مولوی نے آنکھوں تو آنکھوں چار کیتے نا تو قیدی نمبر 404 تو سبق لے لیں. انہوں سمجھ آ جائے گی بات کس سے کی ہے. خدا کی قسم میں ایک جملہ کہتا ہوں، حضرت ہمارے شیخ مکرم شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبدالستار توسوی رحمہ اللہ، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. حضرت فرماتے تھے این دھرتی تے ماں پوتر نہیں جایا جرا توسوی دے دلائل دا جواب دے دے. ہاں میں بھی کہتا ہوں اس دھرتی پر کسی انجینئر کی ماں کے نے وہ بیٹا نہیں جنا جو علماء حق کو دلائل میں پھنسا کے دکھائے. نعرہ تکبیر، علماء حق علماء دیوبند، علماء حق علماء دیوبند. اسی لیے اس کو سننے سے احتراز کریں تاکہ آپ کے ایمان بچے. اور اگر کوئی سننا چاہتا ہے انہوں کو دب کے سن، اسانو تیری لوڑی کوئی نہیں. کوئی مجھے کہا نہیں ہم تو سنے گے تو بیٹا 2 باری چینل سبسکرائب کر کے تو سن لے، مجھے کیا ضرورت ہے. ایک آدمی کھوتے تھے سوار ہونا چاہتا تھے ایسے شاباش میرا پوتر ہور یہ کھوتی ایک ہور ہی لے. ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم دین کی بات بتانے سمجھانے سنانے والے ہیں، منوانے والے نہیں ہیں. وہ رب جانے اور تو جا. مجھے ان مذہبی یوتھیوں سے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ جو مرزے کے اندھے فالوورز ہیں نا، میں ان کو صرف بتاتا ہوں، اس کے بعد کوئی بات مانے تو ٹھیک، نہ مانے تو ایک آدمی کو جو مرض لینے کی ضرورت ہے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں نا میر کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو ہمیں مسئلہ نہیں ہے بابا. ہم نے دین کا مسئلہ سمجھانا ہے، بتانا ہے، سنانا ہے. ماننا ہے مانو، نہیں ماننا ہے ایک نہ دفدفہ نہ مانو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.